یہ دیسی لیبرل کون ہیں؟ ہمارے ہاں اگر کوئی تھوڑی ہوش مندی یا روشن خیالی کی بات کرے تو اسے فوراً دیسی لیبرل کا طعنہ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی شخص دیسی یا بدیسی لیبرل نہیں ہوتا۔ انسان یا لیبرل ہوتا ہے یا نہیں۔ لیبرل ہونے کی کچھ بنیادی نظریاتی شرائط ہیں جن پر پورا اترے بغیر کوئی شخص لیبرل نہیں ہو سکتا۔ ان کڑی شرائط کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت کم لوگ لبرلزم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی سیاسی جماعت لبرل جماعت نہیں ہے، نہ ہی ایسے افراد کے کوئی منظم گروہ ہے۔ البتہ انفرادی طور پر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں لبرل سوچ رکھنے والے لوگ ضرور موجود ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہے۔ لبرلزم ایک سیاسی اور اخلاقی فلسفہ ہے۔ یہ ہمارے دور کا غالب اور اہم ترین نظریہ ہے۔ یہ نظریہ کئی اخلاقی، معاشی اور فلسفیانہ اصولوں پر کھڑا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی اور اہم ترین اصول انفرادیت یا انفرادی حقوق کی وکالت ہے، جن کو فرد کے حقوق بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لیبرل دانشور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سیاست کا بنیادی مقصد ہی فرد کے حقوق کا تحفظ ہے، جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ آزادی کا حصول ممکن ہے۔ اس طرح انفرادیت لیبرل نظریات کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ نظریات فرد کے حق اور ریاست کے ساتھ اس کے تعلق کا احاطہ کرتے ہیں۔ لبرلزم میں سیاست سے زیادہ فرد پر بھروسہ اور اعتماد کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اور ریاست کی غیر معمولی طاقت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لبرلزم کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ حکومت کرنے کے لیے عوام کی رضامندی اور منظوری لازم ہے۔ عوام کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال صرف اس وقت جائز اور قانونی ہے جب عوام نے اس کی منظوری دی ہو۔ عوامی منشا اور رضامندی کی یہ تھیوری تاریخی طور پر مطلق العنانیت اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف استعمال کی گئی تھی، لیکن فی الوقت یہ ایک یونیورسل اصول کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلامیہ کے آرٹیکل 21 میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی حکومت کی اتھارٹی کی بنیاد پر عوام کی منشا ہے۔ لبرلزم کا تیسرا بڑا اصول سیاسی مساوات ہے۔ سیاسی مساوات کا مطلب ہے کہ ایک شخص، ایک ووٹ اور قانون کے نزدیک تمام شہریوں کی برابری کا تصور۔ اس تصور کے تحت رنگ، نسل، مذہب اور معاشی اور سماجی اور طبقاتی حیثیت کا لحاظ کیے بغیر سب کے ساتھ مساوی سلوک ہے۔ لبرلزم کا چوتھا بڑا اصول ذاتی اور نجی ملکیت کے حق کا تحفظ ہے۔ لبرل اس حق کو بنیادی انسانی حق میں شمار کرتے ہیں۔ لبرلزم کا پانچواں اصول قانون کے سامنے سب شہریوں کی برابری ہے۔ قانون کے نزدیک سب برابر ہیں کا یہ تصور قانون کی حکمرانی کا تصور ہے جو اس وقت دنیا میں مقبول ترین ہے۔ لبرلزم کا چھٹا اصول آزادی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہری اہل حکم، اتھارٹی اور حکومت کی طرف سے غیر ضروری طور پر جابرانہ پابندیوں سے آزاد ہو۔ یہ لبرلزم کے 6 اہم ترین اصول ہیں، مگر مختلف ممالک، خطوں اور معاشروں میں لبرل اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق ان اصولوں کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں اور ان اصولوں کو لاگو یا مسترد کرتے ہیں۔ لبرل ان اصولوں کے بارے میں اپنی سمجھ کی بنیاد پر مختلف نظریات کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اکثر لبرل نجی املاک، مارکیٹ کی معیشت، انفرادی حقوق، شہری و انسانی حقوق، لبرل جمہوریت، سیکولرزم، قانون کی حکمرانی، معاشی اور سیاسی آزادی، تقریر کی آزادی، پریس کی آزادی، اسمبلی کی آزادی اور مذہب کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں۔ اکثر دانشور حلقوں میں لبرلزم کو جدید تاریخ کے غالب نظریے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یورپ میں نشاد ثانیہ کے بعد روشن خیالی کے عہد میں لبرلزم ایک جدید تحریک کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا، جس نے مغربی فلسفیوں اور ماہرین اقتصادیات میں مقبولیت حاصل کی۔ لبرلزم نے موروثی استحقاق، ریاستی اور سرکاری مذہب، مطلق العنان بادشاہت، بادشاہوں کے مقدس حقوق اور روایتی قدامت پسندی کی جگہ نمائندہ جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور قانون کے تحت مساوات کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ لبرل دانشوروں نے تجارتی پالیسیوں، شاہی اجارہ داریوں اور دیگر تجارتی رکاوٹوں کو بھی ختم کرنے کی بات کی اور اس کی جگہ فری ٹریڈ اور آزاد تجارت کے نظریات کو عام کیا۔ مشہور فلسفی جان لاک کو اکثر سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر ایک الگ روایت کے طور پر لبرلزم کی بنیاد رکھنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اس نے یہ دلیل دی کہ ہر شخص کو زندگی، آزادی اور جائیداد کا فطری حق حاصل ہے اور حکومتوں کو ان حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح برطانوی لبرل روایت نے جمہوریت کو پھیلانے پر زور دیا، جبکہ فرانسیسی لبرلزم نے عامریت کو مسترد کرنے کو اہم قرار دیا۔ 1688 کے برطانوی انقلاب، 1776 کے امریکی انقلاب اور 1789 کے فرانسیسی انقلاب کے رہنماؤں نے لبرل فلسفے کا استعمال کرتے ہوئے بادشاہتوں کے خلاف مسلح جد و جہد کو درست راستہ قرار دیا۔ 19ویں صدی میں یورپ اور جنوبی امریکہ میں لبرل حکومتیں قائم ہوئیں۔ وکٹورین برطانیہ میں لبرل نظریات کا استعمال سیاسی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اور عوام کی ایما پر سائنس اور استدلال کی اپیل کی جاتی تھی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران سلطنت عثمانی اور مشرق وسطیٰ میں لبرلزم کے نظریات نے اصلاحات کے ادوار کو متاثر کیا، جس سے آئین پرستی، قوم پرستی اور سیکولرزم کے نظریات کو فروغ ملا۔ ان تبدیلیوں نے دیگر عوامل کے ساتھ اسلامی دنیا کے اندر ایک بحران کا احساس پیدا کیا جو آج تک جاری ہے۔
جس کے نتیجے میں اسلامی احیا پسندی کا آغاز ہوا۔ 1920 سے پہلے لبرلزم کے اہم نظریات مخالفین میں کمیونسٹ، قدامت پسند اور سوشلسٹ شامل تھے، لیکن آگے چل کر لبرلزم کو پھر نئے مخالفین کے طور پر فاشزم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تھوڑا آگے چل کر مارکسزم، لینینزم نے لبرلزم کو بڑا نظریاتی چیلنج دیا۔ 20ویں صدی کے دوران لبرل خیالات بڑی تیزی سے پھیلے، بالخصوص مغربی یورپ میں، کیونکہ لبرل جمہوریتوں نے عالمی اور سرد جنگوں دونوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ لبرلزم نے ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کیا جس میں اہم انفرادی آزادیوں جیسے آزادی اظہار اور انجمن کی آزادی، ایک آزاد عدلیہ اور جیوری کے ذریعے عوامی مقدمے کی سماعت اور اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ کرنے پر زور دیا۔ جدید لبرل فکر اور جد و جہد نے شہری حقوق کو وسعت دینے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ ان دانشوروں نے شہری حقوق کو فروغ دینے کے لیے اپنی مہم میں اور نسلی مساوات کی وکالت کی، اور 20ویں صدی میں عالمی شہری حقوق کی تحریکوں نے دونوں شعبوں میں کئی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یونیورسل حق رائے دہی اور تعلیم تک یکساں رسائی جیسے منصوبوں پر کام کیا۔ یورپ اور شمالی امریکہ میں سماجی لبرلزم کے نظریات نے فلاحی ریاست کو وسعت دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ کارنامے ہیں جن کی وجہ سے آج لبرل جماعتیں پوری دنیا میں طاقت اور اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ اس وقت لبرلزم یا نیو لبرلزم کو سب سے سنجیدہ فلسفیانہ چیلنج مارکسزم کی طرف سے درپیش ہے۔ اس کے علاوہ ان کا راستہ روکنے والی کوئی سنجیدہ قوت میدان میں موجود نہیں ہے۔ لبرل دیسی ہو یا بدیسی، اس کے لیے مذکورہ بالا 6 نظریاتی اصولوں پر یقین رکھنا لازم ہے۔